اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ اچھا دوستو، شروع میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو عدالتی نظام کے اوپر کوئی 4 مختلف ویڈیو کلپس اپلوڈ میں نے کیے تھے، جس میں نے آخر میں جو آخری تھا ویڈیو کلپ، اس میں کچھ اپنی طرف سے ریکمنڈیشن گزارشات پیش کی تھی کہ اگر ان کے حساب سے ریفارمز ہوں، اصلاحات ہوں تو عدالتی نظام میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ اس میں ایک تھی میری طرف سے کہ اگر کوئی جج غلط فیصلہ دیتا ہے اور اس کا فیصلہ ہائر کورٹ سسپینڈ کر دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے تو اس جج کو رسپانسبل، آنسریبل ہمیں بنانا چاہیے کہ تو نے یہ غلط فیصلہ کیوں دیا، کس حساب سے دیا۔ اب اگر آپ کل یا آج کی تھوڑی سی جو چل رہی ہے کرنٹ سچویشن اس کو دیکھیں تو بابر ستار صاحب نے آئیڈیو لیگز کے معاملے میں آج سے 3-4 مہینے پہلے، کیس تو کافی پرانا ہے لیکن 3-4 مہینے پہلے سے ایم آئی، آئی بی، آئی ایس آئی، جتنی بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جو کہ دشمن کی آنکھ میں کھٹکتی ہیں، ان کو کٹارے میں لانے کی بھرپور کوشش کی اور ان کو خوب رگیدا، ان کے بارے میں بڑے ہی عجیب قسم کے ریمارکس دیے عدالت کے اندر، یہاں تک کہ ایم آئی، آئی ایس آئی، آئی بی، ان کے جو وکلاء نے درخواست ایک دے دی کہ اب جو ستار بابر صاحب ہیں وہ بینچ کا حصہ نہ بنے، تو ان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ دے دیا۔ اب اسی کیس کو سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کام کرنے سے روک دیا، بابر ستار صاحب کو کام کرنے سے روک دیا۔ جتنی اس معاملے میں پروسیڈنگ ہوئی تھی اس ساری کی ساری کو نل اینڈ وائڈ کر دیا۔ سوچنے کی بات اب یہ ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، کہ پچھلے 4-5 مہینے سے جو سبکی اس انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ہو رہی تھی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر بابر ستار صاحب نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ اس کو بھی ذمہ دار بنانا چاہیے اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ جو حد کے عزت کا قانون جس طرح بنا ہوا ہے، عدالت کی توہین ہوگی اس کا قانون بنا ہوا ہے، تو ان ایجنسیوں کے بارے میں جو ریمارکس دیے گئے، ان کو جو جرمانہ کیا گیا، تو اگر کیس ٹھیک چل رہا تھا تو اس کو چلنے دیتے، اور اگر اس کو منع کر دیا ہے، مزید کیس کی کارروائی وہ نہیں چلا سکتے، فیصلہ دے دیا ہے سپریم کورٹ نے، تو پھر سپریم کورٹ کو اس معاملے کو بھی غور میں لانے کی ضرورت ہے کہ ان ایجنسیوں کے اوپر جو ملک پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں، ان کے بارے میں کیوں غلط قسم کے ریمارکس دیے گئے۔ اگر اسی کے ریلیٹڈ آپ تو ایک اور کیس کو دیکھ لیں کہ شاعر جو تھے وہ احمد فرحاد صاحب، وہ جب غائب ہو جاتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے سامنے کیس لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کو پیش کرو۔ بالکل ٹھیک کہا، پیش کرنا چاہیے۔ اب وہ جا کے اٹارنی جنرل صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں مل رہے، ہمیں مزید موقع دے دیں، تو انہوں نے آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر کے بارے میں جو ریمارکس دیے وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، یہاں تک کہ ایس ایچ او، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ان کے بارے میں استعمال ہوئے، سیکٹری دفاع، سیکٹری داخلہ پیش ہو جائیں، آپ ادھر سے نکالیں ادھر سے نکالیں، آپ لوگوں کے پاس ہے۔ تو جب الٹیمیٹلی ان حضرت کا سراغ ملتا ہے کہ وہ تو کشمیر میں ہیں، تو اس کے بعد تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج صاحب اتنے فلیئر اپ ہو رہے تھے ان ایجنسیوں کے اوپر، ان سے پوچھا جاتا
کہ بھئی آپ کس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، جب وہ خود کہہ رہی ہیں عدالتیں کہ ہم اپنا انسٹیٹیوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ انڈیویجول نہیں ہے، تو آپ کس بنا کے اوپر ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہو؟ تو لیکن کسی نے کچھ ان سے نہیں پوچھا۔ خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو، ہم سب کو مل کے احتجاج نہ کریں، لیکن اس طرح کی جو کمپین اگر کسی اینگل سے آتی ہے، کوئی انڈیویجول لانچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی کمپین کا حصہ ضرور بنے۔ گھر بیٹھ کے بھی ہم سارے کام یہ کر سکتے ہیں، آج کل تو میڈیا ہے۔ تو یہ گزارش تھی، بس اتنی سی، کہ عدالتی نظام میں جب تک اصلاحات، اچھی اصلاحات نہیں ہوتی، اس وقت تک ملک کا نظام صحیح سمت پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ جس طرح میں نے صبح ایک الو کی نحوست کے بارے میں ویڈیو ریکارڈ کی تھی، تو نحوست جو ہوتی ہے وہ الو کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ الو نے یہ کہا ہے کہ نحوست ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ظلم کا دوسرا نام ہے نا انصافی۔ اللہ حافظ۔